اسموگ بڑا چیلنج بن گئی، عوام کو مشکلات کا سامنا۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں بدستور پہلے نمبر پر موجود۔ مجموعی اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 340 تک جا پہنچا۔ گلبرگ 420 مال روڈ کے علاقوں میں 390 AQI ریکارڈ۔ شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ اسپتالوں میں خشک کھانسی اور سانس میں دشواری کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک اور اینک کا استعمال کرنے کی ہدایت۔ اسموگ سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات جاری۔ اعلیٰ اختیاراتی انوائرمنٹل کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ۔ شہر کے 12 مقامات پر اسموگ ایئر فلٹرز لگیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں کہ مصنوعی بارش کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ چینی ماہرین کی ٹیم جلد لاہور کا دورہ کرے گی۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے PHA کی نئی حکمت عملی تیار۔ پارکوں میں پتے جلانے اور آگ لگانے پر پابندی عائد۔ پتوں کو آگ لگانے پر PHA ملازم یا انفرادی شخص کو 10,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ DG PHA نے تمام پارکوں کے پروجیکٹ ڈائریکٹرز کو احکامات جاری کر دیے۔ پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کی منصوبہ بندی۔ گاڑیاں دھونے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کرنے کا حکم جاری۔ پانی کی بچت کے لیے واٹر زون بھی بنانے کا فیصلہ۔ MD واسا کہتے ہیں پانی کے ضیاع پر گھریلو صارف کو 5,000 اور کمرشل صارف کو 10,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ بالٹی میں پانی استعمال کرنے والوں کو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ ڈینگی مچھر کے ڈنک مزید تیز۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 98 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 167 افراد موذی وائرس میں مبتلا۔ گوجرانوالا 26، فیصل آباد 18، ملتان 12، راولپنڈی سے 7 کیسز رپورٹ ہوئے۔ شیخوپورہ، قصور، اٹک، اوکاڑہ، مظفر گڑھ اور سیالکوٹ میں ڈینگی کا ایک مریض رپورٹ۔ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں شہباز شریف کو بڑا ریلیف مل گیا۔ احتساب عدالت نے شہباز شریف، احد چیمہ سمیت 10 ملزمان کو بری کر دیا۔ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں ملزمان کی احتساب عدالت میں بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ فواد حسن، فواد، بلال کدوائی، شاہد شفیق سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی جاتی عمرہ میں ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی اہمیت اور مستحکم شراکت داری پر زور دیا۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں بے گناہ فلسطینیوں کی شہادتوں کے مسئلے کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستان کو اجتماعی کوششوں سے معاشی بحرانوں سے نکالیں گے۔ نون لیگ حکومت عوام، نوجوانوں، کسانوں، مزدوروں اور غریبوں کی ترقی کی ضمانت ہے۔ آشیانہ اقبال ریفرنس میں ایک دھیلے کا الزام ثابت نہ ہونا عوام کی خدمت کا انعام ہے۔ افسوس ہے کہ 4 قیمتی سال سیاسی انتقام میں جھونک دیے گئے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات۔ پارٹی رہنماؤں کی آشیانہ اقبال ریفرنس میں بریت پر شہباز شریف کو مبارکباد۔ الیکشن میں ہماری پوزیشن بہتر ہے۔ نون لیگ سادہ اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ نون لیگ پنجاب سے 120 سے 125 سیٹیں حاصل کرے گی۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناءاللہ کا نون لیگی اجلاس سے خطاب۔ کہا تمام جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں گی۔ ہمیں یقین ہے کہ عوام نواز شریف پر اعتماد کریں گے۔ اگر کسی نے 9 مئی کو کچھ کیا ہے تو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک دوسرے کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل ناقابل شکست ہے، لیکن 7 اکتوبر کے واقعے نے ثابت کیا کہ اسرائیل ناقابل شکست نہیں ہے، اور ایمان کی طاقت ٹینک اور جہاز اور پولاد کی طاقت سے بدرجہ زیادہ ہے۔ ہم کم ہے یا زیادہ، لیکن ہم حق پر ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ کامیابی حق کی ہے اور شکست باطل کے نصیب۔ 7 اکتوبر کے واقعے نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل ناقابل شکست نہیں، ایمان کی طاقت اور جہاد سے اسے شکست دے سکتے ہیں۔
ہم حق پر ہیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی رات گئے غزہ مارچ کے بارے میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ آج غزہ کے بچے پوچھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ ہمیں بچانے آئی ہے یا نہیں. عوام سے آج غزہ مارچ میں بھرپور شرکت کی اپیل. انچارج غزہ مارچ لاہور خالد احمد بٹ نے سراج الحق کو بریفنگ دی. شہریوں کو تفریح کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کا پلان. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن کا سنگ بنیاد رکھ دیا. نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا. چڑیا گھر میں 100 نئے جانور لائے جائیں گے. ای ٹکٹنگ کا نظام اور عالمی معیار کے پنجرے بنائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کی زو اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے لیے فنڈز کے فوری اجرا کی ہدایت. پنجاب حکومت کا جوبلی ٹاؤن میں پہلا کینسر اسپتال قائم کرنے کا اعلان. انڈس اسپتال جوبلی ٹاؤن حکومت پنجاب کو منتقل ہوگا. انتظامی امور انڈس فاؤنڈیشن سنبھالے گا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا انڈس اسپتال کا دورہ. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انڈس اسپتال پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال ہوگا. کینسر اسپتال کو طیب اردوان ٹرسٹ اسپتال کے ماڈل پر چلایا جائے گا. گراں فروشوں کو نکیل ڈالنے کی تیاری. پرائس کنٹرول برائے ضروری اشیاء آرڈیننس 2023 جاری. آرڈیننس کے مطابق پرائس کنٹرول کونسل اور ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی. کنٹرولر آف پرائسز اینڈ سپلائز متعلقہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر ہے. آرڈیننس سے پنجاب میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. آرڈیننس پورے صوبے میں نافذ العمل ہوگا. انسداد دہشت گردی عدالت میں عسکری ٹاور حملہ کیس پر سماعت. 8 ملزمان کی عبوری ضمانتیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج. ملزمان ذیشان وقاص یونس، عامر علی، محمد اویس، دانش اقبال اور دیگر نے ضمانتوں کے لیے درخواستیں دائر کر رکھی تھیں. ملزمان کے خلاف تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج ہے. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے نئی جامعات کے فنڈز روک لیے. ترجمان ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کہنا ہے کہ نئی جامعات کی فنڈنگ صوبہ خود کرے گا. 10 سال تک نئی جامعات کو فنڈنگ نہیں دے سکتے. پنجاب میں متعدد جامعات HEC کی فنڈنگ سے محروم. میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. کامیابی کا تناسب 50% سے زائد رہا. 16,462 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی. 33,000 سے زائد امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی تھی. نتائج